الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ملک میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ملک سے آج تحریک انصاف کی آخری نشانی جو ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ حکومت میں وہ آج ختم ہو گئی۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی بھی جو ہے، انہوں نے بھی ایوان صدر چھوڑ دیا ہے، اور اب تحریک انصاف کا سسٹم میں کوئی ان کی آواز یا ان کی حمایت کرنے والا سسٹم کے اندر موجود نہیں ہے۔ پہلے صدر ڈاکٹر عارف الوی جو ہے، کوئی نہ کوئی ایوان صدر میں بیٹھ کے اپوزیشن کیا کرتے تھے، تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کیا کرتے تھے اور تحریک انصاف کی لائن ٹو کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ ملک کے نئے صدر آصف علی زرداری نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے، اور حلف اٹھا کے انہوں نے بطور صدر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر آج تفصیلی بات ہوگی، اور پھر ہم آج بات کریں گے تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اس کے متعلق بھی، کہاں کہاں سے گرفتاریاں ہوئیں، کون کون لوگ گرفتار ہوئے، اور تحریک انصاف کا جو ہے وہ اگلا لاہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس طرح تحریک انصاف اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ایکٹیو کر پائے گی۔ آج پریزیڈنٹ جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری نے اپنے عہدے کا حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد جو ہے اپنا جو بطور صدر ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایوان صدر چھوڑ دیا ہے، اور ایوان صدر سے وہ اپنے گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ اب وہ صدر پاکستان نہیں رہے، اور اس طرح ڈاکٹر عارف الوی کے جانے کے بعد تحریک انصاف کی جو ایک آخری نشانی کہہ لیں آپ، یا ایک آخری مہرہ کہہ لیں آپ، جو سسٹم کے اندر موجود تھا اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ بھی آج ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سابق پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں، وہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی لائن ٹو کیا کرتے تھے، اور لائن ٹو کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ معاملہ زمان پارک کا ہو، معاملہ لانگ مارچ کا ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یا معاملہ تحریک عدم اعتماد کا ہو، تحریک عدم اعتماد سے لے کے اب تک جو ہے ڈاکٹر عارف الوی نے جو ہے وہ ہمیشہ تحریک انصاف کو سپورٹ کیا اور تحریک انصاف کا ساتھ دیا، اور سسٹم میں رہتے ہوئے ان کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ بناتے رہے۔ لیکن آج ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ نہیں رہے، اور وہ بھی سابق ہو گئے۔ یوں تو ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ ستمبر 2023 میں اپنی مدت مکمل کر چکے تھے، لیکن چونکہ اسمبلیاں ہمارے وجود میں نہیں آئی تھیں، اور نہ ہی جو ہے الیکشن ہوئے تھے، انٹرم سیٹر جو ہے وہ لنگران ہوتا رہا، اور اس طرح ڈاکٹر عارف الوی کو کئی ماہ جو ہے بطور صدر مزید کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ایوان صدر میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، تحریک انصاف کی حمایت کی، اور تحریک انصاف کی پالیسی پر بھی گامزن رہے۔ لیکن جو ہے وہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور اس طرح جیسے عمران خان صاحب جو ہے آج کل وزیر اعظم تھے، اور آج وہ جیل کے اندر ہیں، ان پر مقدمات ہیں کرپشن کے، اور پھر سب سے بڑا مقدمہ جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کا بھی ان کے سر پر موجود ہے، اور اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس طرح آج صدر آصف علی زرداری نے اپنے عہدے کا حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد جو ہے بطور صدر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ڈاکٹر عارف الوی بھی اب ایوان صدر سے اپنے گھر منتقل ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس سسٹم کے اندر، یعنی کہ حکومت کے اندر جو ہے، یا کسی بھی آئینی عہدے پر تحریک انصاف کا کوئی شخصیت جو ہے موجود نہیں ہے جسے پتہ ہو کہ تحریک انصاف سے متعلق یا حکومت سے متعلق کیا پالیسیاں بن رہی ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ ورکنگ آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلے ڈاکٹر عارف الوی جو ہے سسٹم کے اندر موجود تھے، جو بھی نقل و حرکت ہو رہی ہوتی تھی، یا کوئی پالیسی بن رہی ہوتی تھی، یا تحریک انصاف کے خلاف یا کوئی کام ہونے جا رہا ہوتا تھا، تو ڈاکٹر عارف الوی کو پتہ ہوتا تھا، اور وہ تحریک انصاف کے اراکین کو، تحریک انصاف کی قیادت کو متنبع کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ بھی اس سسٹم کا حصہ نہیں رہے۔
بڑا متنازع دور رہا ڈاکٹر عارف الوی کا، اسپیشلی تحریک عدم اعتماد سے لے کے اب تک جو ہے انہوں نے مختلف قسم کی پی ڈی ایم کا 16 ماہ کا دور ہو، قانون سازی کا معاملہ ہو، یا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو، کسی بھی مرحلے پر جو ہے چاہے ملٹری کورٹس کی قانون سازی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو اس پہ ڈاکٹر عارف الوی نے ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اور ان قانون سازی میں اور باقی چیزوں میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ روڑے اٹکائے گئے، لیکن اب وہ اس قابل نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی قانون سازی میں یا کسی بھی قسم کی کوئی رخنہ اندازی کر سکیں، کیونکہ سسٹم جو ہے بالکل آج سے چینج ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں 8 فروری کو الیکشن ہوئے، پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ الیکشن ہوا، پھر وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، اور اس کے بعد صدر پاکستان کا بھی الیکشن ہو گیا، اور صدر پاکستان بھی سیاسی اتحاد جو کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے، اس کا سسٹم میں جو ہے اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ لہذا اب سے نئے دور کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس نئے دور میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو کہ جن کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کرنے کے بادشاہ ہیں، اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ کس طرح اس جو سیاسی اتحاد ہے اس کو بھی لے کے چلنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، بڑا مشکل کام ہوگا۔ لہٰذا اس اتحاد میں جہاں پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کابینہ کا حصہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپل پارٹی حکومت کا حصہ ہے بھی صحیح، کیونکہ ان کے پاس آئینی عہدے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ تمام آئینی عہدے موجود ہیں جو کہ سسٹم کو چلاتے ہیں، اور سسٹم کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک رول بھی پلے کر سکتے ہیں، یعنی کہ صدر پاکستان ان کا ہے، گورنر پنجاب ان کا ہے، گورنر کے پی جو ہے ان کا ہوگا، تو اسی طرح جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ پھر ہم آج بتانے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوا۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پر آئے، کارکن سڑکوں پر آئے، لیکن قانون بھی حرکت میں آیا۔ 144 کی خلاف ورزی جنہوں نے کی، سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ بھی گرفتار ہوئے، کچھ ایم پی ایز گرفتار ہوئے، لطیف کھوسہ کو بھی حراست میں لیا گیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ معاملات بہتر ہوئے، اور جو ہے وہ چیزیں آگے چلنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھے آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔